حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ ایک عیسائی شخص دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ایھا الامیر قد ظلم علی ابن الامیر، اے امیر المؤمنین میں مصر کا رہنے والا ہوں، وہاں کا گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میرے پیٹھ پر کوڑے برسائے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ محمد کے غلام انصاف کرنے والے ہیں، میں انصاف کی امید میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا جب تک میں تمہیں انصاف نہ دلا دوں میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا۔ اور آپ نے خط لکھ کر کے ایک صحابی کو دیا اور کہا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے مصر جاؤ اور عمرو بن عاص کو میرا پیغام دینا اور کہنا کہ مدینہ آپ کو اور آپ کے لڑکے کو یاد کر رہا ہے۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے اسپیڈ میں تیزی میں مصر گئے اور وہاں کے گورنر کو عمر فاروق کا یہ پیغام دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر کے مدینہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت ہے، ایک طرف مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے، اور دوسری طرف ایک عیسائی شخص عدالت میں کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس عیسائی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ اپنی شکایت بیان کرو۔ اس نے اپنی شکایت بیان کی کہ مصر کے اندر گھوڑوں کا مقابلہ تھا، میرا گھوڑا تیز چست اور چالاک تھا، اس لیے وہ دوڑ میں آگے نکل گیا۔ آپ کے گورنر کے بیٹے کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے میرے پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں، اس لیے میں انصاف لینے کے لیے آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ بھی تو صحابی رسول تھے، ان کو بھی غصہ آیا اور غصے سے بھری ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ان کے بیٹے نے شرم سے سر کو نیچے جھکایا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنا کوڑا نکال کر کے حضرت عمر فاروق کو دیے اور بولے کہ اے امیر المؤمنین میرے کوڑے سے میرے بیٹے کو سزا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے عمرو بن عاص اگر تمہارے کوڑے سے ہی سزا دینی ہوتی تو مصر کی عدالت کافی تھی، یہاں عمر کی عدالت میں عمر کا کوڑا ہوگا، ایک قبطی عیسائی کا ہاتھ ہوگا اور تیرے بیٹے کے پیٹھ ہے اور اس پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ کوڑا اس قبطی آدمی کو مصری عیسائی شخص کو دیا اور فرمایا اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، اس کو اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے اور اسی طرح ذلیل کرو جس طرح اس نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ گورنر کے بیٹے کے پیٹھ پر کوڑے برسانے والا ایک عیسائی شخص ہے۔ پھر تاریخ آگے لکھتی ہے کہ جب کوڑے کی تعداد ختم ہو گئی وہ عیسائی شخص عدالت کے اندر چیخ کر کے کہتا ہے واقعی محمد کے غلام انصاف کرنے والے ہیں، اے امیر المؤمنین مجھے بھی اس آقا کا کلمہ پڑھا دیجئے جس نے آپ کو انصاف کا یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اور اس عدالت کے اندر وہ عیسائی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی گواہی دے کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کئی سارے اس طرح کے واقعات ہیں کہ ان کے انصاف کو دیکھ کر کے غیروں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اسی لیے تو انگریز مورخ لکھتا ہے اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو اس دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہیں رہتا۔